نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال کذلک قال ربک هو علی ہین وَلِنَجْعَلَهُ آيَاتًا لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ ابھی آپ نے سورہ مریم کی آیت 16 سے 21 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا۔ آیت 16 فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا۔ آیت 17 قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ آیت 18 قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ آیت 19 قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ آیت 20 قال کذلک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیاتا للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ آیت 21 ترجمہ: آپ اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کریں جب کہ وہ اپنے گھر والوں سے ہٹ کر ایک مشرقی جگہ پر آئیں اور ان کی جانب سے پردہ کر لیا۔ پھر ہم نے ان کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا اور وہ ان کے آگے ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہو گیا۔ بولی کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں بشرط یہ کہ تو پارسا ہو۔ اس نے کہا میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دے جاؤں۔ بولیں بھلا میرے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کسی شخص نے چھوا تک نہیں اور نہ میں فاحشہ ہوں۔ بولا بات ایسی ہی ہے، آپ کے رب کا فرمان ہے کہ یہ کام میرے لیے بہت ہی آسان ہے۔ ہم اس بچے کو لوگوں کے لیے ایک معجزہ بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت بھی یہ بات طے ہو چکی ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 16 سے 21 کا تفسیر۔ آیت 16 مریم صدیقہ اور حضرت مسیح علیہ السلام کا بیان۔ اوپر زکریہ علیہ السلام کا بیان تھا اور یہ بھی کہ اللہ نے انہیں باوجود یہ کہ وہ بوڑھے و کمزور تھے اور ان کی بیوی بھی بوڑھی اور بانجھ تھیں، ایک پاک اور برکت والا بیٹا عطا فرمایا۔ یہاں مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ انہیں بھی ہم نے بلا باپ کے مسیح جیسا مبارک بیٹا عطا فرمایا۔ چونکہ ان دونوں قصوں میں مشابہت ہے اور ایک گو نامناسبت ہے، اسی وجہ سے ان کو آل عمران میں اور اس صورت میں اور سورہ انبیاء میں ملا جلا بیان فرمایا، کیونکہ ان دونوں میں معنوی قرب بھی ہے اور ان سے اللہ کی ہمگیر قدرت کا اور اس کے عظیم غلبے کا انکشاف بھی ہوتا ہے۔ مریم علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے خاندان میں عمران کی صاحبزادی ہیں۔ آپ ایک اسرائیلی پاکیزہ اور طیب گھرانے کی چشم و چراغ ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت 33-34 میں آپ کی ولادت کا بیان ہے۔ آیت 17 مریم صدیقہ کا بیت المقدس سے دور مشرقی جانب جانا، یعنی لوگوں سے دور چلی گئیں اور ان کی نگاہوں سے چھپ گئیں۔ اس پر اللہ نے آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا
جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے ایک آدمی کے روپ میں ظاہر ہوئے۔ آیت 18، آپ نے تنہائی میں ایک اجنبی آدمی دیکھ کر اسے اللہ کا ڈر یاد دلایا۔ جب فرشتہ انسانی روپ میں آپ کے سامنے آ گیا، جب کہ آپ ایک دور والے مکان میں اپنی قوم سے دور تھیں، تو آپ کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ شخص کسی بد ارادے سے نہ آیا ہو۔ آپ نے اس سے کہا کہ اللہ سے ڈر جاؤ۔ مدافعت کے وقت آسان سے آسان طریقے سے مدافعت کی جانی چاہیے۔ اسی وجہ سے آپ نے پہل اللہ سے ڈرایا کہ اگر تمہارے دل میں کچھ بھی اللہ کا خوف ہے تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ آپ کو یہ معلوم تھا کہ نیک آدمی کو اللہ کا بہت خوف ہوتا ہے۔ آیت 19، فرشتے کا جواب۔ فرشتے نے آپ کا خوف محسوس کر کے فرمایا کہ میرے بارے میں آپ کا گمان صحیح نہیں، میں تمہارے رب کا قاصد ہوں اور اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تم کو ایک پاکیزہ بیٹا دوں۔ آیت 20، بشارت سن کر اظہار تعجب۔ یہ سن کر آپ کو تعجب ہوا اور پوچھنے لگیں، بھلا میرے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ نہ تو میرا کوئی شوہر ہے اور نہ میں بے حیائی پر آمادہ ہو سکتی ہوں، نہ آج تک مجھے کسی انسان نے چھوا اور نہ میں فاحشہ ہوں۔ فاحشہ زناکار و آوارہ عورت کو کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آوارہ عورت کی مزدوری سے ممانعت آئی ہے۔ آیت 21، فرشتے نے آپ کو جواب دیا کہ اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ تم سے بیٹا پیدا ہوگا، اگرچہ تمہارا کوئی شوہر نہ ہو اور تم پاک دامن بھی رہو، کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور اس پر ہر کام آسان ہے۔ علاوہ ازیں یہ بچہ لوگوں کے لیے ایک نشانی اور پیدا کرنے والے کی قدرت کی علامت و دلیل بھی ہوگا۔ اللہ نے انسان کو کئی طرح سے پیدا فرمایا، آدم کو بلا ماں باپ کے، حوا کو آدم کے جسم سے، اور عام انسانوں کو ماں باپ سے پیدا کیا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بلا باپ کے پیدا فرمائے گا۔ لہٰذا چار طرح سے انسان پیدا ہوئے، اور پیدائش کی ہر نوع اللہ کی کمال قدرت پر اور عظیم غلبے پر دلالت کرتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے سوا نہ کوئی معبود ہے اور نہ کوئی رب۔ پھر فرمایا کہ ہم اس بچے کو اپنی رحمت اور نبی بنائیں گے، جو اللہ کی عبادت و توحید کی دعوت دے گا، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت 45 اور 46۔ فرشتوں نے کہا، اے مریم علیہ السلام، اللہ تم کو اپنے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جن کا نام مسیح علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں رتبے والا اور اللہ کا مقرب بندہ ہوگا، اور لوگوں سے بچپنے اور بڑھاپے میں باتیں کرے گا اور نیک ہوگا۔ یعنی یہ بچہ توحید و عبادت کی دعوت حالت شیر خواری میں اور بڑھاپے میں دے گا۔ پھر فرمایا کہ یہ بات طے ہو چکی ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام کے کلام کا تتمہ ہے، اور آپ مریم علیہ السلام کو خبر دے رہے ہیں کہ یہ کام اللہ کے علم و قدرت میں اور اس کی مشیت و تقدیر میں طے پا چکا ہے، اور حق تعالیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے رہا ہے۔ اس سے کنایا روح پھونک دینا ہے، قرآن میں ہے، سورہ تحریم کی آیت 12 میں۔ اور مریم علیہ السلام عمران کی بیٹی، جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، پھر ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی، سورہ انبیاء کی آیت 91 میں۔ اور وہ جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، یعنی اللہ اس کام کا عزم کر چکا ہے اور اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ یہ تھا سورہ مریم کی آیت 16 سے 21 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔